اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 پڑھوں گی۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ قل من كان عدوا لجبريل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، اسی بات معلوم ہونی چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام نے جب مدینے میں آپ کی تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغی میں میوہ چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا۔ آپ بتلائیے، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اور بہشتی لوگ بہشت میں جا کر سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتلائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، جبرائیل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابن سلام نے کہا، سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ یعنی جب جبرائیل ہی نے یہ قرآن اتارا اللہ کے حکم سے، جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جبرائیل سے دشمنی رکھنے کی کیا معنی؟ اس آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ضرور دیا ہے، مگر اپنی تمام مخلوقات کا اختیار، ان کی عزت کا، ان کے نفع کا، ان کی حیثیت کا اپنے پاس رکھا ہے۔ ان کے مرتبے کا اور ان کی حیثیت کا انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف ضرور بنایا، لیکن ان کے دوسری مخلوقات کے مرتبے اور حیثیت کے حوالے سے اللہ نے انسان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے متعلق کسی طرح کی تضحیق اور تحقیر کے الفاظ استعمال کریں۔ یہ آیت بڑے واضح انداز میں استدلال کرتی ہے اور اللہ بڑے ہی سوالیہ انداز میں یہ بات کہہ رہا ہے، کون ہے، کس کی مجال ہے جو فرشتہ جبرائیل سے دشمنی کا اظہار کرے؟ فرشتہ جبرائیل کا مقام یہ آیت واضح کرتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اللہ کے منتخب کردہ بندوں کے پاس لے جانے کے پابند تھے، یعنی اللہ کے خاص مقرب فرشتے ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ ان کا جو مقام اللہ نے انہیں دیا، اس کو کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر کتاب تورات اور کتاب قرآن کا من جانب اللہ ہونے کا واضح ثبوت کی آیت بھی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے اور کتاب تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آیت کا اختتام بڑا ہی واضح پیغام دیتا ہے جو کہ خوشیوں بھرا ہے۔ یہ کتاب ہدایت قرآن، بشارت کا پیغام ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی جو قرآن کے الفاظ پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے کتاب خوشخبری کی کتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔